بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ کھاریاں کے شب و روز۔ کھاریاں کے شب و روز میں آج کا کالم بعنوان پٹھان ہے نا، عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتا۔ ناظرین، سب ڈویژن کھاریاں کا شہر ناپرساں، کھاریاں کے شہری بھی کمال کے شہری ہیں۔ چاہے کھاریاں میں کچھ بھی ہو جائے بولیں گے نہیں۔ ذاتی مفادات کے پرستار لوگ مصلحت کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا کرتے، لیکن اگر کوئی کمال کا شہری شہر اور شہریوں کے اجتماعی مفاد کے لیے بولے تو اس کی آواز کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ ان کی نظر میں نادان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چودھری علی فرخ مجید کو لیجئے، جنہیں اپنے شہریوں کا بڑا مان تھا، جنہیں کاف لیگ کے لیے اپنی خدمات پر بڑا ناز تھا۔ وہ انتظامیہ کے افسر اعلیٰ کے دربار میں بولا، اس افسر اعلیٰ کے دربار میں جن پر ہم شہریوں کو بڑا ناز تھا۔ ہم سوچتے تھے کمال کا سابق انتظامی افسر ہے، انتہائی خاموش طبع، تحصیل کے درد کو سمجھنے والا، لیکن حیرانی ہوئی کہ اس نے بھی کھاریاں شہر کے شہریوں کے درد کی آواز کو برداشت نہیں کیا۔ لیکن کھاریاں کے درد کا احساس کرنے والے ہم شہریوں کو ان سے کوئی گلہ نہیں اور شکوہ ان سے بھی نہیں جنہوں نے کہا علی فرخ مجید ابھی بچہ ہے، سیاست کے رموز نہیں جانتا۔ غلط انہوں نے بھی نہیں کہا، اس لیے کہ جب جھوٹ پر سچائی مسلط ہو جائے تو جھوٹ کا بول بالا ہوتا ہے اور سچائی کا منہ کالا ہوتا ہے۔ پاکستان بھر میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر کھاریاں شہر میں ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ البتہ ان کی آنکھیں کھل گئی جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے بند تھی۔ ان میں ہم کچھ اخبار نویس بھی ہیں جو بڑے مان سے شہر اور شہریوں کا درد لکھا کرتے ہیں۔ وہ بھی اب قلم اٹھاتے ہوئے ایک بار نہیں 100 بار سوچیں گے۔ میں راکم گل بخشالوی کھاریاں کے افسران اعلیٰ کے دفاتر میں جایا کرتا ہوں، کچھ اپنی سناتا ہوں اور کچھ ان کی سنتا ہوں۔ افسر اعلیٰ کے اعلیٰ اقدامات کو سراہتا بھی ہوں، افسران اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پی لیتا ہوں، لیکن اس وقت میرا قلم میرے ضمیر کی جیب میں ہوتا ہے۔ میں چائے کے کپ میں قلم چھوڑ کر نہیں آیا کرتا، لیکن مجھے بھی اب سوچنا ہوگا۔ علی فرخ مجید کے ساتھ جو ہوا، اگر کسی افسر اعلیٰ کے دفتر میں میری کوئی بات افسر اعلیٰ کے مزاج پر گراں گزری تو میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو علی فرخ مجید کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے۔ مجھے بھی اپنی سچائی کے جرم پر معافی کے لیے مجبور کیا جائے گا، لیکن اگر میں نے قلم کی حرمت کی لاج رکھ لی تو شہر کے پڑھے لکھے اور سیاسی وڈیرے کہیں گے پٹھان ہے نا، عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتا۔ بہت شکریہ ناظرین، برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔